السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں جس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک بہترین سوسائٹی قائم ہوتی ہے، ہم مسلمان ان اعمال سے، ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، جبکہ علم ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ اب اس دور کے اندر ہم صحابہ کرام کے اوپر بھی تبرہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ علم اتنا ہے کہ صحابہ کے اوپر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں، علم اتنا ہے کہ اہل بیت کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، علم اتنا ہے کہ ہم جس کے اوپر چاہیں فتویٰ لگا دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو عمل سے بالکل کورے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یوٹیوب کے دانشور، فیس بک کے دانشور اور دیگر جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے دانشور بڑی زبردست قسم کی پوسٹیں وہ لگائیں گے اپنی طرف سے، وہ سمجھیں گے کہ ہم 30 مار خان بن گئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فجر کی نماز بھی مسجد میں باجماعت ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا افسوس ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ ہمیں ان اعمال کو بجا لانا چاہیے جس سے سوسائٹی بہترین سے بہتر جو ہے وہ بہتر سے بھی بہترین کی طرف چلی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بادروا بالاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال میں آگے بڑھیے، اعمال میں آگے بڑھیے، اعمال میں آگے بڑھیے۔ علم بہت زیادہ حاصل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل کا ہونا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو عمل اگر ہوگا تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری کامیابی ہوگی، ہماری کامرانی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر ہم معاشرتی زندگی کے اندر فیل ہو گئے تو پھر سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن ہم شرمندہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، ہمیں ندامت ہوگی، ہمیں پشیمانی ہوگی، ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہم آج کس حالت کے اندر کھڑے ہیں، جبکہ علم تو ہمارے پاس بہت تھا۔ تو علم حاصل ضرور کریں، لیکن علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کو بہتر کریں۔ عملی زندگی کے حوالے سے کچھ آداب ہیں معاشرے کے اندر رہنے کے، سوسائٹی میں رہنے کے، معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے، ہم ان کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی خوبصورت قسم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستن، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حق کو بیان کیا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات ہو، اذا لقیتہ، جب تو ملے ہو کسی بھی مسلم سے، تو فسلم علیہ، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو سلام کہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ پہلا مسلمان کا حق یہ ہے، جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتا ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ اپنے کسی مسلم بھائی سے ملتے ہیں، مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق ہے۔ اب یہ سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ اجر و ثواب کے بارے میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور صحابی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔
اور پھر ایک اور مسلمان داخل ہوئے، صحابی داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ایک مسلمان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اگر وہ مکمل کہتے ہیں۔ اگر السلام علیکم کہیں تو 10 نیکیاں، اور یہ حق بھی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات دیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی آپ کو کوئی تحیہ دے، کوئی تحفہ دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آپ کو سلام کہیں، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، آپ اس سے بھی بہتر کہیں، أَوْ رُدُّوهَا، چلیں یا پھر اتنا ہی لوٹا دیں۔ سلام کرنے والے کا حق ہے کہ وہ سلام کہیں، اور پھر جو سننے والے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک مکمل سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہ تو ہوگا اس کا اجر و ثواب کہ اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر یہ محبت کا باعث بھی ہے، آپس میں پیار، ایک دوسرے سے پیار جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ اذا فعلتم تحاببتم، فرمایا جب وہ تم کام کرو گے تو پھر تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا۔ تحاببتم، ایک دوسرے سے پیار، آپس میں پیار، تفاعل باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تحاببتم، ایک طرف سے پیار نہیں ہوگا، ایک طرفہ نہیں ہوگا، دونوں طرف سے پیار ہوگا اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو۔ اتنا زبردست قسم کا کلمہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ وہی بات کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ ایک جو جملہ ہے، یہ بہت ساری خیر کو سمیٹتا ہے، بہت سارے شر کو مٹاتا ہے، بہت ساری بھلائیاں لے کر آتا ہے، بہت سارے گناہوں کے لیے جو ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے کہ اگر بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ قدورتوں کو مٹاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں نفرت ہوگی، کسی کے دل میں بغض ہوگا، کسی کے دل میں رنج ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی اگر پائی جاتی ہے، آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کے سینے سے، اس بندے کے دل سے کہ جس پر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کرے گا۔ کینہ، رنج، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں اللہ نکال لے گا۔ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کا آپس کے اندر پیار بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسلم الصغیر علی الکبیر، اس کا ایک ادب یہ ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کہیں۔ ہمیشہ جو کم عمر ہیں ان کو چاہیے جو اپنے سے بڑے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود اس میں پہل کریں، خود کہیں۔ والمار علی القاعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس کا ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو پیدل چلنے والا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص گزر رہا ہے تو گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو کہیں۔ والقلیل علی الکثیر، تیسرا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کو سلام کہیں۔ والقلیل علی الکثیر، اور چوتھا ادب اس کا یہ ہے والراکب علی الماشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راکب کو چاہیے، راکب کون ہوتا ہے؟ سوار، وہ گھوڑے پر سوار ہو، گدھے پر سوار ہو، سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، کار پر ہو، بڑی گاڑی کے اوپر ہو، والراکب علی الماشی، اس سے چاہیے جو پیدل چل رہا ہے اس کو وہ سلام کہے۔ کتنے پیارے آداب ہیں۔ اب دیکھیں والراکب علی الماشی، صرف اس جملے کو لے لیں۔ اگر کوئی سوار ہے تو سوار تو کوئی لینڈ کروزر پر بھی ہو سکتا ہے، اور پیدل چلنے والا ایک عام انسان ہے جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ اب اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ بھلے V8 میں بیٹھے ہیں، آپ مرسڈیز کے اندر ہیں، آپ BMW کے اندر ہیں، آپ بڑی سے بڑی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں،
اسٹیٹس اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے جو پیدل چل رہے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے محبت، آپس میں محبت جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے، اور وہ جو ایک تکبر پیدا ہو سکتا ہے بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو پیدل چلنے والا ہے اس کے دل کے اندر بھی آئے گا کہ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے کہ اس نے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہا۔ ناظرین کرام، نفرتوں کو مٹائیں، ناظرین کرام کدورتوں کو مٹائیں، حسد کو مٹائیں، نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے سینوں کے اندر گھر کر چکی ہے، اس کو باہر نکال دیں، راستہ رکھیں، جگہ رکھیں، سپیس رکھیں، محبت کی، پیار کی، الفت کی، اپنے بھائیوں سے تعلقات کی، دوستی کی جگہ بنائیں، نفرتیں پیدا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرا ولا تنفرا، فرمایا کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اور جب میں بعض اسکالرس کو دیکھتا ہوں اور بڑا دل کو رنج ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی کہ جن کا ماٹو صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، فیس بک کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرنا ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور السلام علیکم یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سلام کہنا اللہ رب العالمین کی طرف ہی بلانا ہے، اچھی بات کہنا اللہ رب العالمین کی طرف ہی بلانا ہے، اس لیے کہ اللہ عبادت کے ساتھ سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے وہ معاشرے کی تشکیل کے اوپر دیتا ہے، کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، معاشرے کے اندر قتل و غارت نہ ہو، معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی نہ ہو، معاشرے کے اندر حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر زور دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 حق بیان کیے اس میں سے پہلا حق امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو نقل کیا ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملیں تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ یہ 6 حق میں سے پہلا حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے حق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ جلال اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔